ہمس میں ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمیر ابن سعد نے کہا کہ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے اسے کسی شکست کا ڈر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بات صاف سمجھ میں نہیں آئی، آپ تشریح کریں۔ فرمایا کہ حکومت کے زور کا مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے۔ یہ بات امیر المومنین حضرت عمر فاروق تک پہنچی تو بے اختیار انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ اے کاش عمیر جیسا آدمی میرے قریب یہاں مدینے میں ہوتا تو میں اس سے مسلمانوں کی بھلائی کے بہت سے کام لیتا۔ مقصد یہ تھا کہ ایسے ذمہ دار لوگوں کے سپرد ذمہ کار ہو تو مملکت کے کام سنبھلے رہتے ہیں اور عوام اطمینان کا سانس لیتے ہیں۔ حضرت عمر اکثر اپنے دوستوں سے فرماتے کہ وہی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو، مگر نرمی کا مطلب کمزوری نہیں۔ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ڈھیلے پن کا نام نرمی نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ حکمران وقت میں حلم، بردباری، شفقت، میانہ روی اور درگزر کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے اور بہت زور دے کر فرماتے کہ حکومت میں اگر سختی نہ ہو تو وہ حکومت بھی بیکار ہے۔ دوستوں نے کہا ذرا اس کی تشریح کر دیجئے۔ فرمایا کہ سختی کا مطلب استبداد اور جبر نہیں ہے، سختی کا مطلب ہے قانون کی حکومت کے بڑے چھوٹے کے لیے کوئی رو رعایت نہیں، مواخذے میں بے لاگ ہونا اور سرکشوں اور ظالموں کی سختی سے سرکوبی کرنا حکومت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر بنایا تو فرمایا کہ مغیرہ ایسا بن کر رہنا کہ امن پسند اور اچھے شہری تم سے بے خوف رہیں اور بدماش تمہارا نام سن کر لرزہ براندام ہو جائیں۔ حضرت احنف ابن قیس بھی گورنر رہے۔ ایک مرتبہ عراق سے ایک وفد آیا۔ احنف ابن قیس بھی جو بہت بڑے سپہ سالار بھی تھے وفد کے ہمراہ آئے۔ سخت گرمی کے دن تھے، اس وقت حضرت عمر دھوپ میں کھڑے بیت المال کے ایک بیمار اونٹ کو تیل مل رہے تھے اور اپنی عبا کو لپیٹ کر سر پر امامے کی طرح رکھ لیا تھا۔ اس موقع پر حکمران وقت سے ملنے وفد آیا، وہیں وفد سے بات چیت کی اور اپنا کام بھی کرتے رہے۔ پھر گورنر حضرت احنف ابن قیس سے فرمایا کہ احنف عبا اتار کر آؤ اور میری مدد کرو۔ یہ بیت المال کا اونٹ ہے جس میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کا حق ہے۔ یاد رکھیے کہ حکومت کے خزانے کو جو حکمراں اپنے گھر کی میراث سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ فرعون صفت اور بد دیانت ہوتے ہیں۔ وفد کے ایک شخص نے اس موقع پر کہا کہ امیر المومنین یہ بھی کوئی آپ کے یا احنف ابن قیس کے کرنے کا کام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیت المال ہی کے کسی غلام کو طلب فرمائیں اور یہ کام اس کے سپرد فرما دیں۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ مجھ سے اور احنف سے بڑھ کر غلام اور کون ہوگا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا والی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلام کی طرح مخلص اور امین رہے۔ یہ مخلص اور امین رہنے والی شرط سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.